شریعت نے باندی پہ پردہ فرض نہیں کیا، آزاد عورت پہ پردہ فرض کیا ہے، زبردست. کیونکہ پردہ عزت کی علامت ہے شریعت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باندی کو دیکھا جو آزاد عورتوں کی طرح پورا پردہ کر کے نا شریع پردہ کر کے جا رہی ہے. حضرت عمر نے اس کا پردہ چھینا ہے اس سے اور فرمایا تشبہین بالحرائر، تو آزاد عورتوں کی طرح عزت دار بننے کی کوشش کر رہی ہے. بھائی جتنا تیرے پہ پردہ فرض ہے اتنا کر، یعنی تو شو مار رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال نہیں آ رہی. تو کیا کر رہی ہے؟ شو مار رہی ہے. یعنی یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اور اسلام میں غیر مسلموں کے داخلے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ایسے مفتی اور ایسے مولوی ہیں اور ان کی کتابیں ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں اور ان کی کتابوں میں ابھی تک غلامی اور باندی کا جو نظام ہے اس کا تصور ابھی تک پڑا ہے. اور یہ خود کو کیا کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں. اور نبیوں اور ان میں فرق کیا ہے؟ نبی کس لیے آئے تھے اور یہ کیا کرتے ہیں؟ تو فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا. کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کو رحم آیا بنی اسرائیل پر. اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جا فرعون سے کہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، تمہارے بندے نہیں بن سکتے. انسان کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، کسی اور کا بندہ نہیں بن سکتا. اسی لیے تو جو ہم سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان نے صرف غلامی اختیار کرنی ہوگی تو کس کی؟ اللہ کی. انسان کے اوپر کسی یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کو غلام بنا دے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اور جب تک بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی نہیں ملی تب تک ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آرام کی نیند نہ کر سکے. اور اس وقت تو صرف فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا نا. اس کے بعد پھر رفتہ 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 ہر کمزور یعنی پوری دنیا میں غلامی کا نظام ایسا قائم ہو گیا اور ایسا مضبوط ہو گیا کہ ہر کمزور کو ہر طاقتور غلام بنا رکھا. اس کو غلام بناتا تھا، بس جو بھی طاقتور ہو اس کی نظر پڑے کمزور پر کہ کمزور ہے لوارث ہے، اسے غلام بناتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ دستور ہے نا، کیونکہ اللہ نے انسان کو، مسلمان کو نہیں، انسان کو کس کی بندگی کے لیے بنایا؟ صرف اپنی بندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک قوم کی طرف نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ایک قوم یا ایک قبیلہ غلامی میں گرفتار نہیں تھے، بلکہ دنیا کا ہر کمزور انسان وہ غلام تھا، دنیا کا ہر طاقتور وہ آقا تھا. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تاکہ قیامت تک کوئی انسان، کوئی بندہ بندوں کی بندگی نہ کرے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس نظام کا مقابلہ کیا، اس نظام کو شکست دے دی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ ذکر کرتے ہیں اپنی بات میں، جب انہوں نے لشکر بھیجا ایران میں، فارس اس وقت یہ سپر طاقت تھی، تو رستم جو وہاں کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا، اس نے صحابہ کے وفد کو مذاکرات کے لیے بلایا اور پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو، مقصد کیا ہے تمہارے آنے کا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک عجیب جواب دے دیا، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہمیں نکالا گیا ہے، ہمیں اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال لیں اور
کس کی غلامی میں دے دیں؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں۔ یہ بندہ ہر انسان کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنا ہے، اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ تو کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے اور فارس سے لڑ رہے ہیں۔ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ جو کمزور ہے، جو غلام ہے، بھلے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، بھائی ان کی آزادی کے لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کس نے پائے تکمیل تک پہنچایا؟ خلفائے راشدین نے۔ تو جو خلیفہ وہ لشکر کشی کرتے ہیں غلاموں کو آزادی دلوانے کے لیے، اب وہ ان کے بقول ایک باندی سے انہوں نے کیا کیا؟ پردہ کھینچا۔ اور یہ اتنے بیوقوف ہیں، یہ اتنے احمق ہیں، یہ اتنے بے عقل ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی شان کو بھی نہیں دیکھتے، یہ ان کی شان میں بھی توہین کرتے ہیں۔ ان کی شان کیا ہے؟ وہ تو بادشاہ تھے، اور سپر پاور کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے نا۔ تو ان کا کام یہی تھا کہ راستوں میں کھڑا ہو کر دیکھے کہ یہ باندھی جا رہی ہے یا آزاد خاتون جا رہی ہے، اور کیا وہ ہر عورت سے پردہ کھینچتا تھا؟ پردہ کھینچتے تھے ہر عورت سے، عورتوں کو دیکھتے تھے کہ یہ باندھی ہے یا آزاد ہے۔ جب ایک خاتون نے پردہ کیا، مثال کے طور پر ایک خاتون جا رہی ہے، اس نے پردہ کیا، اب کوئی پہچانتا ہے اس کو کہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، یا میری بیوی ہے، یا کوئی پرائی ہے؟ جب تک چہرہ نہ دیکھے۔ تو اگر کوئی خاتون راستے میں جا رہی ہے، کوئی مرد اسے روک سکتا ہے کہ دکھا دیجئے چہرہ کہ آپ میری ماں تو نہیں، میری بیوی تو نہیں؟ کسی کو ضرورت ہوتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایسے ان کی ذہنیت کے انسان تھے کہ دیکھتے تھے بھائی چہرہ دکھاؤ؟ انہیں تو بھیجا گیا تھا کس لیے؟ کہ باندیوں کو آزاد کرائیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ شریعت میں باندی کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، شریعت میں اور اسلام میں تو باندی پناہ ہے ہی نہیں، غلام تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہہ دیا نا کہ ایاک نعبدو کا کانسیپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے۔ جب ایک بندہ ایاک نعبدو کہتا ہے، اور ایاک نعبدو کے لیے پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھی اور پیغمبر کے ماننے والے ہر انسان کو تیار کرتے ہیں۔ ہمیں جو بھیجا گیا، کس لیے بھیجا گیا؟ کہ جس طرح میرے تصور میں، میرے عقیدے میں صرف بندہ ہوں کس کا؟ اللہ کا، اسی طرح ہر قبیلے، ہر قوم، ہر مذہب، ہر وطن کا انسان یہی تصور اپنائے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ انسانوں کے بندے نہیں بن سکتے۔